السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر ہے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن سالکم باللہ فاعطوہ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا لہ، اخرجہ البیہقی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، اور جو کوئی اللہ تعالی کے نام پر تم سے سوال کرے مانگے تو اسے دے دو، اور جو کوئی تم سے حسن سلوک کرے احسان کرے تو حسن سلوک کا اور احسان کا بدلہ دو، اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر احسان کرنے والے کے حق میں دعا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندوں کو چاہیے جب بھی وہ کسی سے اپنا کوئی معاملہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کسی کو ایسی تنگی میں نہ ڈالیں، کسی سے ایسی پناہ ایسا سوال مت کریں کہ جس کو وہ پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو جو کوئی مسلمان اس سے کوئی اور مسلمان اللہ کے نام کے ساتھ پناہ طلب کرے تو جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے پناہ اور امان دے۔ اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے اسے دو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کر سوال کرے، اور اسی طرح جس سے سوال کیا جا رہا ہے جو کوئی بھی اس سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے وہ سوالی کے سوال کو پورا کرے۔ اگر سوالی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اگر سوال کرنے والا سوال کرے جیسا کہ پیشہ ور گداگر اور اسی طرح شرک و بدعات کے اندر لتھڑے ہوئے اور شرک و بدعات کے اندر گھرے ہوئے لوگ جب لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو غیر اللہ کے نام پر سوال کرتے ہیں، علی کے نام پر دینا، نبی کے نام پر دینا، غوث اور پیر اور بابے کے نام پر دینا۔ تو جو سوالی اس طرح سوال کرے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پہ سوال کرنے والا اسے کچھ نہیں دینا چاہیے۔ ضروری ہے کہ سوال کرنے والا اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے تو پھر اسے آپ دیں، اور اگر یہ سوال کرنے والا پیشہ ور گداگر ہے تو پیشہ ور گداگر، چونکہ گداگری ایک جرم ہے، جو لوگ جنہوں نے اپنا پیشہ اپنا خاندانی کسب اور طریقہ کار ہی یہی بنا لیا ہے کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر ہی لینا ہے، خود ہتے کٹے ہونے کے باوجود نہ کام نہ دھندا نہ محنت نہ مزدوری، تو پیشہ ور گداگر چاہے اللہ کے نام سے مانگے چاہے غیر اللہ کے نام سے مانگے، پیشہ ور گداگر کو نہیں دینا، اور گداگروں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے تاکہ معاشرہ
اس گداگری کے ناسور سے پاک ہو سکے۔ اور اگر کوئی شخص کسی سے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ کے نام سے سوال کرتا ہے، تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ جو اللہ کا نام لے کر سوال کرے، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ کچھ بھی نہ دے، بشرطے کہ سوال کرنے والا کسی بری چیز کا سوال کرنے والا نہ ہو۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نام پہ سوال کیا جا رہا ہے تو جس سے سوال کیا گیا، جس سے مانگا گیا، اس کو چاہیے کہ سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرے اور کچھ نہ کچھ اسے دے دے۔ اور اگر سوالی سوال کرنے والا غیر اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے، یا وہ پیشہ ور سوال کرنے والا پیشہ ور بھکاری اور گداگر ہے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں دینا۔ خود پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی کے پاس جب کوئی مہمان آتا، جب کوئی مانگنے والا آتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کے سوال کو پورا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اسے دھتکار دیا جاتا ہے کہ جاؤ، اگر کچھ دینا ہوتا اللہ آپ ہی تمہیں دے دیتا، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، بغیر کپڑوں کے تھا، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ یا رب آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی، بخاری وغیرہ۔ تو اس لیے جب صاحب استطاعت سے سوال کیا جائے اللہ کے نام پر، یا صاحب استطاعت کمزور اور مجبور لوگوں کو دیکھے تو اپنے مال میں سے ان کے ساتھ تعاون کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی کچھ مانگتا ضرورت مند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار میں وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور پریشان آئے، تو سیدہ خدیجہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلیاں دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو غریبوں کے ملجا اور ماوا ہیں، لوگ آپ کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں اور آپ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم کرتے ہیں، مجبوروں کی مجبوریوں میں کام آتے ہیں، غریب اور لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس سلسلے میں یہی اسوہ حسنہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ اسی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم جس نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، احسان کیا، اچھا معاملہ کیا ہے، اس کے لیے دعا تو ضرور کر دو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان اور نیکی کا معاملہ کیا تو بدلے میں اس کے ساتھ احسان کرو۔ جیسا کہ سابقہ معاشرے میں یہ موجود ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر آ کر کھا لیتا، کچھ پی لیتا، تو وہ جس کے گھر سے کھاتا اور پیتا، یعنی ہمارے لفظوں میں جس کا نمک کھا لیتا، اس سے دشمنی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم نے ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھا،
تو فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، ابراہیم ڈر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ اور یقیناً ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر دیر کیے بغیر یعنی جلدی سے ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان آنے والے اجنبی مہمانوں کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے، یعنی کھانے کے لیے انہوں نے ہاتھ آگے نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا ڈرو مت، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 70۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جس گھر سے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اسی کے دشمن بن جاتے ہیں اور دشمنی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے، بھلا کرے، احسان کرے، ہم اسی کے لیے گڑھا اور کھڈا کھود رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ جو نیکی کرے احسان کرے بدلے میں احسان کرو، اور اگر احسان کرنے جتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا کرو۔ باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ متفق علیہ۔ پیارے نبی کے پیارے صحابی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ کہہ کر نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف کیا اور یعنی اشارہ کیا کہ ان دو کانوں سے میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا۔ پیارے نبی نے فرمایا یقیناً حلال بھی واضح ہے اور بلا شبہ حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں شبہ والی چیزیں ہیں جنہیں لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ چنانچہ جو کوئی شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا۔ جیسے کوئی چرواہا کسی چراگاہ کے گرد مویشی چراتا ہے تو ممکن ہے کہ جانور اس میں داخل ہو جائیں۔ خبردار، یقیناً ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کی چراگاہ
اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا درست تو سارا جسم درست، اور جب وہ ٹکڑا خراب اور جب وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ ٹکڑا دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصول اسلام میں سے شمار کی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے بتلایا حلال اور حرام چیزیں اچھی طرح واضح ہیں۔ کیسے حلال اور حرام واضح ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو جی میرے پیارے بھائیوں، حلال اور حرام کیسے واضح ہے؟ سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت مبارکہ ہے 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ پارہ نمبر 6 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حلال جانوروں کے متعلق ہمیں آگاہ کر دیا۔ چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ 4 ٹانگوں والے جانور کو چوپائے کہا جاتا ہے۔ انعام میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا چوپائے تمہارے اوپر حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ سیدنا مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی سے روایت کرتے ہیں کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، رواہ مسلم، بلوغ المرام کتاب الاطعمۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں سے ہر کچلی والے جانور کو کھانا حرام ہے۔ درندوں میں سے ہر کچلی والا جانور حرام ہے۔ اب کچلی والا جانور ناب اس دانت کو کہتے ہیں جو رباعیہ کے پیچھے ہوتا ہے اور رباعیہ ثنایا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اردو میں ناب کچلی والے جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کے نوکیلے دانت ہوں۔ اور یہ جانور کون کون سے ہیں؟ ان کچلی والے جانوروں میں شیر، چیتا، بھیڑیا، تیندوا اور اسی طرح کتا اور دیگر جتنے بھی کچلیوں والے جانور ہیں، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اب اس حدیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ حلال جانور تمہارے لیے یہ ہیں۔ چوپائے حلال ہیں 4 ٹانگوں والے۔ اب ان میں سے جو کچلیوں والے ہوں گے، شیر کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، بھیڑیے کی بھی 4 ٹانگیں، کتے کی بھی 4 ٹانگیں، چیتے کی بھی 4 ٹانگیں، لیکن یہ تمام کے تمام کچلیوں والے ہیں اور درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے۔ یہ تمام جانور پیارے نبی فرماتے ہیں فَأَكْلُهُ حرام، ان کا کھانا حرام ہے۔ اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مقلدین جو اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث پر، اس اعتراض کا بھی رد ہوا۔ مقلدین کی طرف سے اہل الحدیث کو کہا جاتا ہے کہ بھینس کہاں پر حلال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں۔
تو چوپائے مویشی 4 ٹانگوں والے جانور، اور بھینس کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 4 ہیں۔ اسی طرح بھینس کچلیوں والا جانور ہے یا بغیر کچلیوں والا؟ چیر پھاڑ کرنے والا ہے یا گھاس کھانے والا ہے؟ تو بھینس کی کچلیاں بھی نہیں ہیں اور بھینس درندہ بھی نہیں ہے، چیر پھاڑ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 اور صحیح اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھینس حلال ہے۔ اسی طرح پرندوں کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، فرمایا وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور پرندوں میں سے ہر اس پرندے کا کھانا بھی حرام ہے جو پنجوں والا ہو، پنجے سے شکار پر حملہ کرے اور پنجے سے شکار پر جھپٹے اور شکار کو پکڑ لے۔ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ چیل ہے، شکرا ہے، شاہین ہے، باز ہے وغیرہ ذالک۔ اسی طرح بخاری مسلم کی دیگر روایات میں آپ نے فرمایا کہ کوا خبیث ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ گھریلو کھوتا، گھریلو گدھا، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں جو بیان ہوئی، تو حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ والی چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا۔ جو چیز متشابہات میں سے ہو، شبہ والی چیز ہو، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے بادشاہ کی کھیتی کے ارد گرد بکریاں چروانے والا، ممکن ہے کہ اس کی بکری بادشاہ کی کھیتی میں گھس جائے، تو وہ ڈر کے مارے بادشاہ کی کھیتی کے قریب بھی نہیں آتا۔ اسی طرح جیسے دنیا میں بادشاہ نے اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے کھیتیاں مخصوص کر رکھی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی کھیتی ہے، اور فرمایا جو اللہ کی کھیتی ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جیسے دنیا کے بادشاہ سے ڈر کر بادشاہ کی کھیتی کے قریب تک نہیں آتے ہو، اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی مت آؤ۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو حرام ہے ہی ہے، فرمایا زنا کے قریب بھی مت آؤ۔ اور پیارے نبی نے مثال دی کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے، اگر یہ دل درست ہے تو پورا وجود درست اور سلامت رہے گا۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ پورے جسم میں دل کی وہی حیثیت ہے جو بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ تمام اعضائے بدن دل کی رعیت، اس کی رعایا اور اس کے عوام ہیں۔ اگر بادشاہ نیک ہو تو رعایا بھی نیک ہوگی۔ اگر بادشاہ ہوں گے جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، رعایا چپ چاپ کام کرتی رہے گی۔ اگر بادشاہ ہوگا عمر بن خطاب تو رعایا گھر کی 4 دیواری میں بند ہونے کے باوجود بھی ڈرے گی کہ عمر نہیں دیکھ رہا، مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملانے لگے ہیں۔ یہ کیوں ہوا کہ عمر بادشاہ خلیفہ نیک تھا۔ اگر بادشاہ ہو عمر بن خطاب تو عوام پھر ویسے کرنی ہوا کرتی ہے۔ اگر بادشاہ ہو عمر بن عبدالعزیز تو رعایا بھی اولیاء اللہ ہوا کرتی ہے۔ اور اگر بادشاہ ہو مسٹر زرداری صاحب اور مسٹر محمد نواز شریف تو نیچے عوام بھی بجلی اور ٹیکس چور ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ نیک تھا، عمر بن خطاب تھا، رعایا میں اویس بن عامر اور اویس کرنی تھے رحمہ اللہ تعالی۔ تو بادشاہ اگر نیک ہو تو پوری رعایا نیک ہوگی۔ اگر دل ٹھیک ہے، دماغ بھی درست، گردے بھی درست، پھیپھڑے بھی درست، کلیجی بھی درست، ہر چیز صحیح ہوگی۔ اور اگر دل خراب ہوا
تو سارا معاملہ ہی خراب ہوا۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے اپنے دل کو ٹھیک کرے، اپنے من کو ٹھیک کرے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندا، علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہون اصل کمینے، پتل کدی سونا نہیں بندا، بویں جڑیے لاکھ نگینے۔ تو دل اگر درست ہوگا تو سارا معاملہ درست ہوگا۔ اگر دل میں بے ایمانی اور منافقت اور دو رنگی اور دو نمبری ہوگی تو نہ علم فائدہ دے گا، نہ اس کے القابات اسے فائدہ دینے والے ہوں گے، نہ کوئی اور چیز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں یہ معلوم ہوا ہمیں چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کریں اور اپنے دل کو بھی درست کریں، اور اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے من کو صحیح کریں اور اخلاص اپنے دل کے اندر لے کر آئیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ سبق نمبر 12 تھا بلوغ المرام کتاب الجامع سے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے واضح اور شفاف چشمے کے پانی کو ہر ایک تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔